آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر سوالات بھیجے ہیں تجزیہ کاروں سے ان کے جواب جانتے ہیں. سہیل صاحب سے کرتے ہیں. پہلا سوال سہیل صاحب پوچھا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے تناظر میں حکومت نے داخلی سطح پر بھی خارجی سطح پر بھی بہت سے فیصلے کیے ہیں. کیا یہ جو اس وقت انجوائے کر رہی ہے پوزیشن حکومت، اس کا سیاسی فائدہ بھی ہوگا ان کو؟ ڈیفینیٹلی سیاسی فائدہ ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر تو یس ایک جو ہے ان کے بارے میں ایک تجربے کی اور عقل مندی کی جو ہے وہ شعائیں نکل رہی ہیں اور ان کو ریسیو بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات مومنٹری ہوتی ہیں، اس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. دیکھیں حکومت نے داخلی سطح پہ عمران خان صاحب کے جو آنکھ کا مسئلہ تھا اس کو بھی کافی حد تک ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق کر دیا. بشرا صاحبہ کے بارے میں بھی کیا. تو جو جس طرح پہلے سے ایک بہت جذباتی صورتحال تھی اس میں تو کمی آئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اور بھی جو کہ جن چیزوں میں ایک قیدی کو فیسیلیٹیشن دی جا سکتی ہے وہ تو فوری دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قیدی کے حقوق ہیں قانون اور آئین کے مطابق وہ تو دینے چاہیے. اور دوسری طرح جو خارجہ سطح ہے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ دو ہی الیکشن یا سیاست کے دو ہی نکات ہوتے ہیں، ایک خارجہ آپ کی وکٹریاں اور دوسری اکنامک وکٹریاں. ٹھیک ہے، انہی پہ دنیا بھر کے الیکشن ہوتے ہیں، یا کبھی خارجہ امور پر دنیا کے الیکشن ہوتے ہیں اور یا کبھی اکنامک امور پر. ہمارے اکنامک امور ظاہر ہے ابھی تک کوئی اس میں نمایاں تبدیلی نہیں آئی. مستحکم ضرور ہوئے ہیں معاشی طور پر ہم، لیکن ابھی بھی یہ تاثر نہیں ہے کہ ہم رائز کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اسٹیٹس کو ہے. جب تک اکنامک کوئی تبدیلیاں نہیں آتی تو یہ خارجہ جو تبدیلیاں یا ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کا اثر مینٹین رکھنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوپڈ اٹ از اکانومی، سب سے زیادہ اکانومی آپ کو ہٹ کرتی ہے، اور جب یہ کرائسس ہے تو اس میں یہ اور بھی ہٹ کرے گی. تو پھر کامیابیوں کی بجائے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہٹ کر جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بیلنس رکھا جائے اور خاص کر اپنا پاکستان کے لوگوں کے لیے اکانومی جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. سہیل صاحب ہم نے جو جدید پولیٹکس ہے، پاپولسٹ پولیٹکس ہے، اس میں اور روایتی پولیٹکس میں بھی یہ دیکھا کہ ایک اہم فیکٹر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اظہار رائے پر پابندیاں، مختلف معاملات میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اس حکومت کے رویے سے متعلق. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب غالب آئے گا جو ان کی اچیومنٹس ہے اس کے اوپر، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ سپرسیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، دنیا بھر میں جو بیانیہ ہے وہ ڈیولپمنٹ پر اور جو آپ کی کامیابیاں ہوتی ہیں اس پر حاوی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کامیابیوں کو اچھی زبان نہ دے سکیں، اچھا نیریٹو نہ دے سکیں، تو آپ اس کو سیاسی تبدیلی میں نہیں منتقل کر سکتے. تو ساتھ ساتھ یہ ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ اکانومی کو، خارجہ امور کو اور ساتھ اچھے بیانیے کو یہ مسترد نہیں کر سکتے. یہ جب تک اچھا بیانیہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ لوگوں میں گھر نہیں کرے گا. تھینک یو سو مچ سہیل وڑائچ صاحب. اچھا جی، سلیم صافی صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ ٹرمپ مسلسل متنازع بیانات دے رہے ہیں. محمد بن سلمان سے متعلق بہت ہی قابل اعتراض بیان دیا گیا. سوال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ایران جنگ کے بعد امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے پورے امریکہ کو بدل دیا. یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو ماضی والا امریکہ تھا. جو قوانین وہ لے آئے، جس طریقے سے امیگریشن کے جو قوانین لے آئے، باقی جو اکنامک اقدامات اس نے اٹھا لیے. اور آپ نے دیکھا بھی کہ خود امریکہ کے اندر بھی ایک روز قبل ملینز آف پیپل وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے ان کے خلاف مظاہرے کیے. اسی طریقے سے وہ امریکہ اتحادیوں کے لحاظ سے بھی وہ نہیں رہا. اب اس ایران جنگ میں نیٹو کا کوئی ملک وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے.
تو وہ تنہا پرواز انہوں نے دوبارہ امریکہ کی شروع کر دی، تو اس لحاظ سے بھی امریکہ کی حیثیت بدل گئی ہے۔ اور اب جو مڈل ایسٹ کی جنگ اس نے نتنیاہو کے ورغلاوے میں آ کے شروع کر دی، ایران کی جنگ، تو اس کے بعد بھی امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن وہ مزید تبدیل ہو جائے گی۔ پھر وہ ان کا جو مسخرہ پن ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی بھی اس کا مستقل دوست نہیں رہ سکتا۔ وہ توہین کرتا ہے لوگوں کی۔ اس روز اس نے خود کہہ دیا کہ میں شکست خوردہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ میری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اگر مجھ سے جیت والے لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو میری تعریف تو نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے میری تعریف کرتے ہیں، میں ان کو اپنے آس پاس رکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور سارے اسی طرح تعریف کرنے والوں کو انہوں نے اپنے آس پاس رکھا بھی ہے۔ پھر وہ دوست دشمن کی تفریق کیے بغیر اس طرح کی غیر محتاط لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً پچھلے دنوں جاپان کے وزیر اعظم جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی موجودگی میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے اس کی وجہ سے جاپان میں بہت ریزنٹمنٹ ہے۔ اور پھر محمد بن سلمان کے بارے میں تو اس نے حد کر دی اور انتہائی قابل مذمت الفاظ اس نے وہ استعمال کر دیے۔ اور کچھ ان حوالوں سے دیکھا جائے تو محمد بن سلمان اس طرح کی چیزوں کو مائنڈ کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ صرف یہ فیکٹر نہیں ہوگا جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اور ممالک اور بالخصوص سعودی عرب وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ کے بعد اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کرے گا، اور وہ عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ آج کچھ عرصہ پہلے چین اور پاکستان کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب بہت قریب آئے تھے اور سربراہی سطح پہ ایک دوسرے کے ممالک کے دورے بھی ہوئے تھے۔ تو ابھی ایک تو یہ ہے کہ وہ مصیبت لے آیا عرب ممالک کے ہاں ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسرا ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، انہوں نے ان کو جنگ نہ کرنے کا کہا تھا، اور پھر اس طرح کے لہجہ بھی استعمال کرتا ہے۔ تو مجھے تو توقع ہے کہ اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو، کہ اس کے بعد جو ہے بالخصوص سعودی عرب وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کرے گا۔ اگر بالکل مختصراً آپ اس چیز کے اوپر کہہ سکیں کہ جی سی سی ممالک میں کیا آپ یو اے ای کو شامل کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو یو اے ای اور سعودیہ کی بھی آپس میں ایک لگتی ہے مختلف معاملات کے اوپر، بشمول یہاں پر بھی مختلف پوزیشنز، یا ایک لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مختلف رائے ہے دونوں ممالک کی، اس پوزیشن میں بھی امریکہ سے متعلق بھی وہ برقرار رہے گی؟ یو اے ای بھی ظاہری بات ہے کہ جی سی سی کا رکن ہے، عرب ہیں، باقی ان ممالک کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں، لیکن تھوڑی سی باقی عرب ممالک کی بنسبت یو اے ای کی حکومت کی پرائیورٹی وہ اقتصادی ہوتی ہیں، اور وہ اقتصادی اپرچونٹیز کو ٹاپ پرائیورٹی میں رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا رویہ باقی عرب ممالک کی بنسبت تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، لیکن باقی تو وہ حصہ ہے جی سی سی کا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ہو رہا ہے سوال پی ٹی آئی سے متعلق۔ سر، پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف نے بانی کی رہائی کے لیے ریلیز فورس بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے، سر وجہ کیا ہے آپ کی اطلاعات میں اور تجزیے میں؟ پہلی بات ہے کہ یہ جنگ ہے، ظاہر ہے پوری دنیا بدل رہی ہے، اور امریکہ آبنائے ہرمز میں غرق ہو رہا ہے، امریکہ اور امریکہ کی طاقت، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ لمبا لے گا کیونکہ سپر طاقت ہے، لیکن جیسے ایک مرتبہ اسپین تھی نہ رہی طاقت، برطانیہ تھی نہ رہی طاقت، اسی طرح یہ آبنائے ہرمز اور ایران لے ڈوبے گا امریکہ کو۔ تو ان عالمی حالات میں داخلی طور پر جو چیزیں ہوئیں
उनमें ट्रंप साहब अभी तक खुश नसीब निकले कि वो एप्स्टीन फाइल से उनकी तवज्जो हट गई लोगों की। हालांकि लोग समझते हैं कि बहुत अक्सरियत समझती है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से या इस मुकदमे या इसकी वजह से इन्होंने किया। मैं आगे आ रहा हूँ मैडम शेख, सिर्फ 2 जुमले। इसी तरह नेतन्याहू साहब करप्शन मुकदमात से अभी तक उनकी जान छूटी हुई है। इसी तरह शहबाज हुकूमत की इमरान फैक्टर से अभी तक जान छूटी हुई है। ये आपने लिंक बनाया है। और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई फोर्स वाला, ये इसमें कोई पीटीआई की वो स्ट्रीट पावर का अमल दखल नहीं है। ये एक गलत फैसला था और गलत मौके पे लिया गया फैसला था और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर 90% लोग इसके खिलाफ थे। तो लिहाजा जो सोहेल अफरीदी साहब और बाकी लोगों को बिठाकर उन्होंने समझाया कि ये हमारे लिए, पार्टी के लिए और हमारी अगली सियासत के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए वो इससे पीछे हटे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और आज भी हालात थोड़े से साजगार हों तो उसकी स्ट्रीट पार है, बाकी तो सारे फारिग हो चुके हैं। ओके, थैंक यू भट्टी साहब। महमल, आपसे सवाल हो रहा है लाहौर के एक मामले से मुतालिक। एक अस्पताल के 2 मुख्तलिफ सर्जरीज़ के दौरान डॉक्टर्स की मुकाबले की वीडियो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। आपके ख़्याल में ये जो सारा मामला हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है और क्या एक्शन होना चाहिए? जो अभी तक हुआ है वो काफ़ी है या नाकाफ़ी? देखिए नीना, पहली चीज़ है, चले जो एक्शन लिया गया वो तो अच्छी बात है कि लिया गया, क्योंकि जब वो वीडियो मैंने देखी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ ये कि मेडिकल एथिक्स की धज्जियां बिखेरी गई, लेकिन सबसे बढ़कर पेशेंट्स की जान को ख़तरा डाला गया। यानी कि ये कंपटीशन हो रहा था कि पहले कौन जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल करता है। उसके अंदर मुझे आप बताइए कौन जिम्मेदार होता अगर वो जो उनके सी सेक्शन होते, जो 2 ख़वातीन थीं और उन बच्चे, यानी कि जो उनके पेट में बच्चे थे, उनमें से किसी को कुछ हो जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। अच्छा, दूसरी चीज अलीना, ये वैसे ही अगेंस्ट ऑल एथिक्स है कि आपने पीएमडीसी ने जो है उस पर जो स्टेटमेंट भी रिलीज की थी, उन्होंने कहा कि ये पेशेंट डिग्निटी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो उनकी प्रिवेसी होती है, यानी कि आप उनकी वीडियोस बना रहे हैं और जो है मेडिकल एथिक्स की ये चीज खिलाफ है। ये कोई भी दुनिया में कहीं और होता है तो ये क्राइम है बहुत बड़ा, इनको सू किया जाता है, इनके मेडिकल लाइसेंसेस कैंसिल होते। इसके बड़े सीरियस रेपरकशंस होने चाहिए लीना, ताकि कल को ये चीज ना हो। पाकिस्तान के अंदर अब क्या ये सबने जो है इतनी अजीब, इतनी खौफनाक बात है कि डॉक्टर्स हैं और वो इतनी एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट के अंदर वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो वायरल हो सके और वो कंपटीशंस करें। ये तो मतलब आपको डर लगता है एज अ पेशेंट, कल को अगर आप सर्जरी में जाते हैं कि आपको जो डॉक्टर्स आप पे ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे। तो जब तक ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ जो स्टाफ जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ये उनके खिलाफ जब से सख्त एक्शन नहीं होगा, खास तौर पे ये जो लाइसेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, ये एग्जांपल बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखें, इस तरह की चीज जैसे मैंने कहा 4 जानें थी जो कि यानी कि वो एट रिस्क थी उस वक्त। तो ये इस तरह की जो चीज होती है इसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर जो है प्रॉपर केस भी परसू करना चाहिए। बेशक रियासत की जिम्मेदारी है इसके ऊपर मजीद आगे परसू करने की। आपको लगता है जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस वाला मामला है? जी बिल्कुल अलीना, इसके अंदर देखिए पीएमडीसी भी है, इसके अंदर जो है जो मुतासरा फैमिलीज भी हैं, यानी कि जो खवातीन थी इन्वॉल्व, अब वो तो अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि कौन है। और देखिए उनको बताना भी चाहिए, एथिकली भी उन खवातीन को पता होना चाहिए कि ये हमारी वीडियोज ये बना रही थी, ये जो डॉक्टर्स और ये जो स्टाफ था, ये भी एक चीज है, ताकि वो भी अगर इसको क्रिमिनल कोर्ट में इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बाहर आ गई है। कितनी खतरनाक मामला है। आप अपनी जान, हमें तो पता ही नहीं ना कि हम पीछे क्या होता है, जान अपनी डिग्निटी हवाले करते हो डॉक्टर्स के, क्योंकि आप तो बेसुध बैठे होते हो उस ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर, पीछे क्या हो रहा है यू डोंट नो। ये कितनी बड़ी एग्जैक्टली जैसे महमल ने एक्सप्लेन किया, कितनी खौफनाक बात है। इसको 2 मिनट के लिए बैठ के सोचे तो इसका अंदाज़ा होता है। वी होप इसके ऊपर मज़ीद सख्त एक्शन होगा।